अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि शादी के बाद दौलत मिलना। देखें, हाथ के ऊपर बहुत सी ऐसी अलामात पाई जाती हैं जिसे देखकर ये पेशन गोई की जा सकती है कि ऐसे लोगों को शादी के बाद दौलत मिलेगी और शादी इनकी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आएगी। इसी में सबसे अहम जो निशान होता है वो माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर फिश का साइन होता है। फिश का साइन जिस हाथ पर होगा माउंट ऑफ जुपिटर पर, तो ऐसे लोग बड़े मुत्तकी होंगे, बड़े परहेजगार होंगे और इनके अंदर इंतज़ामी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा इल्म वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा खुशहाल होते हैं और ये किसी न किसी मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और ये उसमें कामयाब हो जाते हैं। और सबसे बढ़कर ये लोग शादी के बाद समाजी तौर पर बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाते हैं, इनकी इज़्ज़त में बड़ा इजाफ़ा हो जाता है और इनकी किस्मत भी यकसर तब्दील हो जाती है और इनको शादी के बाद दौलत मिलती है अगर माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर फिश का साइन हो। इसी तरह अगर माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर क्रॉस हो, तो माउंट ऑफ जुपिटर पर क्रॉस होना किसी मकसद में कामयाबी को ज़ाहिर करता है और ये लव मैरिज को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है और अगर लव मैरिज ना हो तो ये लोग बड़ी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी गुजारते हैं। इनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम आसाइशात होती हैं। इसके साथ अगर किस्मत की लकीर से एक लकीर निकल कर माउंट ऑफ मून पर आए तो ये भी लव मैरिज को ज़ाहिर करती है और मैरिज शादी के बाद कामयाबी को ज़ाहिर करती है। माउंट ऑफ मून पर मौजूद ये लकीरें जो किस्मत की लकीर की तरफ रुख करके होती हैं, इनको तासुराती लकीरें कहा जाता है और इनका ताल्लुक अज़दवाज के साथ होता है, यानी कि शादी के बाद दौलत मिलना, शादी के बाद खुशहाली आना या खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी को ये निशान प्रेडिक्ट करते हैं। इसके साथ ही शादी के लिए ख़ास तौर पर लव मैरिज के लिए लड़का लड़की की नीयत और सदके दिल से कोशिश करना ज़रूरी होता है। जब लड़का लड़की एक दूसरे से शादी की कोशिश करेंगे तभी शादी पॉसिबल है, अलावा अज़ीं शादी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शादी का ताल्लुक़ तकदीर मुअल्लक़ के साथ होता है। आप शादी की नीयत और कोशिश करेंगे तो आपकी शादी हो जाएगी। इसके साथ ही अगर शादी की लकीर बिल्कुल दरमियान में हो, यानी कि दिल की लकीर के और छोटी उंगली के, तो ऐसे लोगों की शादी 25 साल की उम्र में हो जाएगी। और अगर शादी की लकीर बढ़कर सन लाइन में शामिल हो जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं शादी के बाद दौलत भी हासिल करते हैं, शोहरत भी हासिल करते हैं। और अगर शादी की लकीर और बढ़कर आगे की तरफ चली जाए तो ऐसे लोगों की शादी नाकाम हो जाती है और शादी के मामलात में इनको कोर्ट कचहरी का भी मुंह देखना पड़ता है और बड़ी अलैदगी की तरफ ये ज़िंदगी चली जाती है और काफ़ी तकलीफ़ दे होती है। इसके साथ ही अगर शादी की लकीर दिल की लकीर को काट दे तो ये भी अलैदगी को ज़ाहिर करती है। और अगर शादी की लकीर उंगली के अंदर चली जाए, यानी कि इस तरीके से छोटी उंगली के अंदर चली जाए, तो ये लापरवाह शख्स के साथ शादी को ज़ाहिर करती है कि ऐसे शख्स का जो शौहर होगा या ज़ौजा होगी वो बहुत ज़्यादा लापरवाह होगी, केयरलेस होगी। इसी के साथ ही अगर किसी खातून के हाथ पर किस्मत की लकीर शानदार हो, कहीं से टूटी हुई ना हो, तो ऐसे लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी शानदार होती है। और अगर किसी खातून के हाथ पर किस्मत की लकीर टूट जाए तो ये शादी की नाकामी को ज़ाहिर करती है। इसी तरह अगर किसी खातून या मर्द के हाथ पर दिल की लकीर टूट जाए तो ये भी ब्रेकअप को ज़ाहिर करता है। अमूमन ऐसे लोगों की भी शादी नाकाम हो जाती है। और अगर किसी मर्द के हाथ पर
قسمت کی لکیر ٹوٹ جائے تو یہ بے روزگاری کو ظاہر کرتی ہے، اور اگر کسی مرد کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لکیر دل کی لکیر سے ٹکرا کر رک جائے، یعنی کہ یہاں پر قسمت کی لکیر ہی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی شادی جو ہوتی ہے وہ بڑھاپے تک ساتھ نہیں دیتی، یا تو وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں یا پھر کسی ایسی لاپرواہ شخص کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے جو ان کو کیئر ہی نہیں کرتے، ان کا ساتھ ہی نہیں نبھاتے۔ اس کے ساتھ ہی شادی کے لیے ماؤنٹ آف وینس کا پرگوشت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ماؤنٹ آف وینس اگر پرگوشت ہوگا تو شادی ہو جائے گی، آیا کہ یہاں پر شادی کی لکیر نہ ہو۔ یہاں پر شادی کی لکیر کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی جتنے ماؤنٹ آف وینس کی ہوتی ہے، کیونکہ شادی کی لکیر جو ہوتی ہے یہ مشاہدے کا درجہ رکھتی ہے، پامسٹری میں قانون کا درجہ نہیں رکھتی، کیونکہ شادی کی لکیر کا تعلق ہمارے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جیسا سوچتے رہتے ہیں ہماری شادی کی لکیر بھی اس طرح بنتی رہتی ہے۔ آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو جتنا سنوار لیں گے تو شادی کی لکیر اتنی واضح ہو جائے گی، گہری ہو جائے گی، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو بگاڑ دیں گے تو شادی کی لکیر دو شاخہ ہو جائے گی یا پھر ٹوٹ جائے گی۔ تو آپ اپنی شادی کو خود سے بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو سکے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ افطار ہوا، نمک پانی جس چیز سے بھی ہوتا ہے، تو کھانے میں زیتون کے تیل میں چپڑی ہوئی روٹی تھی، یعنی زیتون کا تیل لگا ہوا تھا۔ تو افطار کھانے کے وقت اما عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر اس روٹی کے ساتھ جس کو زیتون لگا ہوا ہے اگر سالن بھی ہو جاتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل ہو تو پھر کیا سالن کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کہ جب روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل موجود ہو تو کیا پھر سالن کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ آپ اس نبوی دسترخوان کا موازنہ افطار کے ذرا اپنے دسترخوان سے کریں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ دو نقصانات ہوئے ہیں۔ ایک تو رمضان المبارک بھوکا رہنے کا، بھوک کی مشق کرنے کا مہینہ تھا، وہ بجائے بھوک کی مشق کرنے کے عام دنوں سے بھی زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے، عام دنوں سے بھی زیادہ خوراک کھائی جاتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر عام دنوں میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا رمضان کے اندر کیا جاتا ہے، اور ہم اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مومن کا رزق وسیع ہو گیا، اور اس رزق کی وسعت کی یہ سارے دلائل ہیں کہ دسترخوان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ رزق کی وسعت سے یہ مراد نہیں ہے کہ افطاری کے موقع پر اتنا کھایا جائے کہ کبھی پورے سال میں کبھی نہیں کھایا ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مردوں کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مشق نفس کی جو پریکٹس ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ خواتین کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا وقت اسی میں گزر جاتا ہے، وہ اسی تیاری کے اندر، کھلانے پلانے کے اندر ہی۔ ٹھیک ہے، جو بھی تیاری خاتون گھر کے اندر کرتی ہے اس کو ثواب ملتا ہے اور سب کے روزے کا ملتا ہے، لیکن اس نظام کو اتنا نہیں پھیلانا چاہیے کہ وہ عبادات کی پوری جگہ لے لیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب مرد اس بات کو طے کریں کہ ہم سادگی کے ساتھ افطار کریں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی جو آئیڈیل وہ ہے نا، کیا کہنا چاہیے، سچویشن ہے اس کے لیے، وہ یہ کہ مسجدوں کے اندر افطار کیا جائے مختصر سا۔ مسجد کے افطار کے اندر بھی لمبی چوڑی چیزیں اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے ایک تو اللہ کا گھر ہے، گندا بھی ہوتا ہے، چیزیں گر جاتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، کبھی کیا گر رہا ہے کبھی کیا گر رہا ہے۔ دوسرا اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی نماز مسنون ہے کہ اذان کے فوراً بعد کھڑی کی جائے، یہ سنت ہے۔ اچھا، ایک تو ہم سے وہ سنت چھوٹ جاتی ہے، ہم 15 20 منٹ دیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ بس یہ تو ہمارے ہاں اب مسجدوں میں رواج آ گیا، ہم 2 منٹ بعد مغرب پڑھتے ہیں، ورنہ فقہی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مؤذن اذان دینے کے بعد بیٹھے نہیں، وہ سیدھا اقامت کہے اس کے بعد۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین مغرب کی نماز ہے کہ مؤذن نے جب اذان کہہ دی، پرانے زمانے میں مؤذن مسجدوں کے باہر چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو اذان دینے کے بعد مؤذن سیدھا آئے اور اقامت کہے، یہ اصل اس کا اصل سنت ہے یہ مغرب کے اندر۔ اور وہ ہم سے کیا چھوٹے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب کی افطاریوں کی وجہ سے مردوں کی مغرب کی جماعت ہی چھوٹ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب فرض روزہ رکھا اور مغرب کی جماعت ہی چھوٹ گئی۔ کیوں چھوٹ گئی؟ وہ افطاری کے اہتمام کی وجہ سے چھوٹ گئی۔ آخر اتنا کچھ بنا ہوا ہو تو اس کے ساتھ انصاف بھی کرنا پڑتا ہے،
ایسے چھوڑ دیا جائے تو کیسے وہ جو اتنی بڑی تیاری لمبی چوڑی ہوئی ہے. اس لیے اگر افطاری کی جائے کھجور سے، پانی سے یا نمک سے تو یہ افطاری انسان کی ہو جاتی. اس کے بعد ہلکے پیٹ کے ساتھ ہی مغرب کی نماز پڑھی جائے اور اوابین پڑھی جائے، اور وہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اس کو اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے. اور اس کے بعد پھر جو کھانا ہے سادہ سا، ایک سالن بنایا جائے یا ایک چیز بنائی جائے، اس کو اگر کھا لیا جائے تو کتنا اچھا رمضان ہوگا، مقصد رمضان کا حاصل ہوگا. اور سحری کو تھوڑا سا وقت سے 15-20 منٹ پہلے بند کر دیا جائے اور یہ آخری 15-20 منٹ دعا کے لیے خالی کر دیے جائے. اور افطاری کے وقت کے اندر بھی خواتین کو اس بات کا وقت دیا جائے کہ وہ 15-20 منٹ پہلے افطاری کی تیاری سے فارغ ہو جائیں، اور یہ آخری وقت وہ بھی دعا کے اندر شریک ہو جو وقت دعا کا ہے، جو عام طور پر ان کو دعا کے لیے نہیں